تابش ہاشمی کے شو میں بھی جیو پہ جاتے رہے, آج کل نہیں نظر آ رہے آپ وہاں پہ. میرا وہ 1 سال کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ. وہ میرے پاس آئے تھے ان کے سینئر پروڈیوسر اور ان کے 1-2 ساتھی اور بھی جیو سے. ان کا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک سیگمنٹ شعر و شاعری کا رکھیں جی جو حالات حاضرہ کے حوالے سے 3-4 منٹ کی شاعری ہو. جی جی وہ ایک سیگمنٹ آپ کا الگ ہوگا. تو میں نے کچھ شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ ہاں کر لی تھی, حامی جی بھر لی تھی. تو وہ سال کا ہوتا ہے. ہوں. تو 1 سال میں نے ان کے ساتھ کیا. تو اس کے بعد ان کی کچھ تو اور ڈیمانڈس تھیں کہ میری کچھ شرائط تھی کہ یار وہ جو سلیو لیس لڑکیاں آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں یا کوئی اس طرح کا وہ ہوتا ہے نا, تو میری ذرا شخصیت پر نا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. دوست بھی اعتراض کرتے ہیں, دوسرا میں خود بھی حجاب سا محسوس کرتا ہوں کہ میں کس طرح. تو کم از کم میری انٹری اس وقت کیا کریں جب کوئی ایسی خاتون نہ ہو آپ کی مہمان. جی جی. تو کچھ دوسرا وہ ان دنوں میں نا تابش ہاشمی صاحب کے کوئی 1-2 کلپ جو تھے نا ایسے وائرل ہوئے جس میں وہ زمانیان کچھ اس کے کو باتیں آئیں, گفتگو کرتے ہیں. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگ مجھے بھی اس میں وہ لا رہے ہیں کہ جی وہ بھی تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی جی. تو پھر میں نے کہا کہ جی دوسری دفعہ یہ کا جو تھا وہ پھر آگے نہیں, میں نے اگریمنٹ نہیں کیا. جی. تابش ہاشمی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ مہمان جو آتے تھے وہ کئی لاکھوں میں ڈیمانڈ کرتے تھے, کروڑوں میں ڈیمانڈ کرتے تھے. آپ نے وہاں کتنی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی؟ نہیں, میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. جو اگریمنٹ میں طے ہوا تھا کہ یہ ہم آپ کو دیں گے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. بلکہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا لیں گے, میں کہا جی اتنا کم از کم ہو جائے, کیونکہ مجھے آپ کی پابندی کرنی پڑے گی نا. میرے اپنے جو پروگرامز ہوتے ہیں جہاں میں نے جانا, میرا روزگار اور کوئی ہے نہیں. جی جی جی. کوئی میری کو ملے نہیں ہے, کوئی بلڈنگز نہیں ہے, کوئی میرے کرائے آتے ہوں گے, میری کو زمین ہوگی نہیں. میں نے تو یہی ہے, یہ تھوڑی بہت پینشن آتی ہے, یا پھر یہ میرے جو پروگرامز ہوتے ہیں, کوئی شعر و شاعری مشاعروں میں جاتا ہوں, تو آپ کی وجہ سے پابندی ہو جائے گی. میں کہیں آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو میں ہو سکتا ہے میرا 50,000 کا پروگرام ہو, مشاعرے والوں نے مجھے ₹1,00,000 دینا ہو. جی جی. تو اس لیے مجھے معقول وہاں نہ مل جائے تو ٹھیک ہے. تو وہ میں اس پر رہا اور وہ دیتے رہے, بس ٹھیک ہو گیا. شاہ جی, عام طور پر جو نئے شعراء ہوتے ہیں, اچھا بعض اوقات اچھا شعر کہنے والے بھی, ان میں ایک احساس محرومی ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں بہت زیادہ پہلی شعراء ہیں, ہم نے آگے آ کے کیا کرنا ہے. ان کی ذرا حوصلہ افزائی کے لیے کوئی اس طرح کی بات بتائیں نا کہ اتنا حد تک ان کو پے ہو سکتا ہے اگر یہ اچھا شعر کہتے ہیں, اپنی اصلاح کروائیں, اچھی طرح میڈیا انڈسٹری میں آ سکتے ہیں, ان کے لیے بھی مواقع ہیں. ہاں بالکل, اس وقت بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. سنجیدہ شاعروں میں تو بڑا مسئلہ ہے, جب تک آپ کسی گروپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتے, ادبی گروپ کے ساتھ. جی جی. تو اور ادبی گروپ بھی وہ گروپ ہو جو ان ہو, ہمارے اداروں کے ساتھ اچھی اس کی الیک سلیک ہو. صحیح ہے. تو وہ کچھ بہتر رہ جاتے ہیں. ہاں اندر صلاحیت اپنی بھی ہو, محض یہ نہ ہو کہ میرا وہ فلانا دوست ہے. جی جی جی. اس گروپ کا جو سرگنا ہے, دوست صاحب آپ تو ایک جگہ پہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں, وہاں پہ اپنی جگہ آپ لوگوں نے اپنے ٹیلنٹ پہ ہی بنانی ہے. اسی طرح میری کوشش ہوتی تھی کہ چینلز پر میں نے بہت سارے نوجوانوں کو, یہ احمد سعید جو آج کل بڑا چل رہا ہے, جی جی, اس کو میں نے اور ایک آدھ دوست اور نے بھی اس کو پروموٹ کیا, سفارش کی اس کی کہ اس کو پڑھوائیں. پھر ہم نے اس کی رہنمائی کی کہ اس طرح پڑھنے میں ذرا تھوڑا سا نا جان پیدا کرو. پرفارمنس, آج کل مشاعرہ صرف شاعری کا نام نہیں ہے, پرفارمنس کا بھی نام. آپ پرفارم بھی کریں شاعری کو تو پھر آپ چلیں گے آگے. تو اس نے بڑی جلدی, شاعری بے شک اس کی کمزور ہو جاتی ہے, ہوتی ہے, لیکن بعد پڑھنے کا انداز اس کو آ گیا اور مزاح کہنا بھی آ گیا. بہرحال اس وقت وہ صفحے اول کے مزاح کے